باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین۔ ہم نے چوتھے درس میں حدیث منزلت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں کچھ مقامات کا ذکر ہوا ہے، اور ان مقامات میں سے ایک مقام جو حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ مقام وزارت ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کہ اے میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو میری اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا دے، جو میری نبوت اور رسالت کا بوجھ اٹھا سکے، جو دین الہی کے بیان کرنے میں میرا معاون اور مددگار ثابت ہو۔ تو ایک مقام جناب ہارون علیہ السلام کا مقام وزارت ہے۔ تو حدیث منزلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ہارون کے ساتھ مولا کائنات کی تشبیہ دی ہے، ہارون کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا مقام تھا وہی میرے نزدیک علی ابن ابی طالب کا مقام ہے۔ تو اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وزیر کے لیے خدا سے دعا فرمائی تھی، اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے لیے بھی دعا کی کہ میرے اللہ میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے، جو میرا پشت پناہ ہو، جو دین اسلام کی تبلیغ میں میرا معاون اور مددگار ہو۔ اور اس دعا کو صاحب تاریخ مدینہ دمشق اور صاحب المرقات اور صاحب در المنصور نے در منصور کی جلد نمبر 5 اور صاحب ریاض النظرہ نے جلد نمبر 3 میں اس روایت کو ابن مردویہ سے نقل کیا ہے، اور ابن عساکر خطیب بغدادی نے اسماء بنت امیس سے روایت نقل کی ہے کہ اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ پیغمبر اسلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں اس طرح دعا فرمائی، عرض کیا اللہم انی اقول کما قال اخی موسیٰ، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس طرح دعا کرتا ہوں کہ جس طرح میرے بھائی موسیٰ نے دعا کی تھی، اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی، فرمایا کہ اے میرے اللہ میری اہل بیت میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا، میرا مددگار بنا، اشدد بہی ازری،
اور علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط بنا دے، مجھے قوت اور طاقت عطا فرما، وَأَشْرِكْهُ فِي امری، اور اسے دین اسلام کی تبلیغ میں میرا معاون و مددگار عطا فرما۔ اسی طرح قرآن کریم میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا موجود ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے پروردگار اپنی طرف سے میرے لیے مددگار سلطان نصیر معین فرما، جو قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہو، جو میری تبلیغ رسالت میں مدد کر سکے، معاونت کر سکے۔ تو وہ حدیث جو مولا کائنات کی وزارت پر دلالت کرتی ہے، وہ حدیث یوم الدار ہے، جو حدیث یوم الانذار کے نام سے یا حدیث عشیرہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر جناب رسول خدا نے خداوند عالم کے حکم ملنے کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ تو خداوند عالم کے حکم کے مطابق، خداوند عالم کے فرمان کے سائے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت کے 3 سال بعد، ظاہری رسالت کے 3 سال بعد، اپنے خاندان کے افراد کو بلایا اور ان کو دعوت اسلام دی، اور جس کے ضمن میں، جس کے ذیل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، وصایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا۔ اور اس دعوت ذو العشیرہ میں 40 افراد جمع ہوئے، اور مولا کائنات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور کے مطابق غذا تیار کی، اور دعوت کے بعد، کھانے کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور اس کے ضمن میں مولا کائنات کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ تو علامہ امینی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الغدیر جلد نمبر 7 میں اس دعوت ذو العشیرہ حدیث یوم الدار کو 7 طریقوں سے، 7 صورتوں کو اہل سنت کی کتب سے نقل کیا ہے، یعنی 7 انداز سے، 7 طرح کے مختلف طریقوں سے، مختلف منابع سے جو حدیث یوم الدار اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، علامہ امینی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الغدیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور یہ حدیث یوم الانذار یا حدیث یوم الدار یا حدیث عشیرہ
اہل سنت اور اہل شیعہ کے منابع احادیثی میں تقریباً 19 طرق اور واسطوں سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے والے کچھ صحابہ ہیں اور کچھ تابعین ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے والے جن اصحاب نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، ہم 5 اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اصحاب نے بھی اس حدیث یوم الدار کو نقل کیا ہے۔ وہ 5 اصحاب جنہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، ان میں سرفہرست ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، نمبر 3 برہ بن عازب، نمبر 4 قیس بن سعد ابن عبادہ، نمبر 5 ابو رافع خادم پیغمبر اسلام، اور اس کے علاوہ باقی صحابہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور وہ افراد جو تابعین میں سے ہیں اور انہوں نے اس حدیث یوم الدار کو نقل کیا ہے، ان میں سے ایک سلیم ابن قیس ہیں، اور دوسرے عمرو ابن ابی سلمہ، ربیعہ بن ناجد، عبداللہ ابن حارث بن نوفل، علی بن ابی رافع، مبارک بن فضالہ، عباد بن عبداللہ اسدی، اور یہ تابعین میں سے افراد ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور یہ حدیث الدار جو مولا کائنات کی وصایت اور خلافت اور جانشینی پیغمبر پر واضح اور مستحکم دلیل ہے، اس حدیث یوم الدار کی سند کے صحیح میں ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو حدیث صحیح مانا ہے، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث یوم الدار احادیث متواترہ میں سے ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 13 میں واقعہ ذوالعشیرہ کو نقل کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ انہو رویہ فی الخبر صحیح ہے، کہ یہ جو واقعہ ذوالعشیرہ ہے، حدیث یوم الدار ہے، یہ ایسا واقعہ ہے جو صحیح خبر میں نقل ہوا ہے، یعنی انہوں نے اس حدیث کو صحیح حدیث کہا ہے ابن ابی الحدید معتزلی۔ اور اس کے علاوہ متقی ہندی نے جلد نمبر کنز العمال جلد نمبر 15 کنز العمال جلد نمبر 15 میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث یوم الدار کو طبری نے صحیح روایت ہونے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اور متقی ہندی نے اس روایت کو کہا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، اور اس کی دلیل یہ ذکر کی ہے کہ چونکہ طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی شک کرنے کے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس حدیث کی سند میں کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا،
تو ان کا اپنی کتاب میں بغیر کسی اعتراض کے اس حدیث کو، حدیث یوم الدار کو نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اور اسی طرح ابو جعفر اسقافی معتزلی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے۔ اور اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے کہ علماء رجال نے، علماء حدیث نے حدیث یوم الدار کے صحیح ہونے پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ اور یہ اس طرح کہا ہے کہ وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ الدَّارِ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَى صِحَتِهِ نَقَادُ الْآثَارِ، اور یہ ذکر کیا ہے کہ حدیث دار کے صحیح ہونے پر ان علماء نے اجماع کیا ہے، اس حدیث کے صحیح ہونے پر جو علماء حدیث کے صحیح ہونے پر نقد کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، حدیث کی سند پر بحث کرتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو درست قرار دیا ہے۔ اور ابو الصلاح حلبی نے اپنی کتاب تقریب المعارف میں کہا ہے کہ وَقَدْ أَطْبَقَ الْقَائِلُونَ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى هَذَا النَّقْلِ۔ ابو الصلاح حلبی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ دونوں فریقین کے علماء حدیث، یعنی علماء حدیث اہل سنت اور علماء حدیث شیعہ، دونوں فریق کے علماء نے یہ اتفاق کیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور دونوں شیعہ اور اہل سنت علماء نے اس واقعہ ذوالعشیرہ کو، حدیث یوم الدار کو نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند میں اس حدیث یوم الدار کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح ابن اسیر نے اپنی کتاب کامل میں دعوت ذوالعشیرہ کے واقعہ کو مسلمات تاریخیہ میں شمار کیا ہے۔ ابن اسیر نے کہا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ مسلمات تاریخیہ میں سے ہے، یعنی مسلمات اور قطعیات میں سے ہے، اور یہ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جس پر کسی قسم کے شک کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث تفسیر طبری میں موجود ہے، اور طبری نے جلد نمبر 7 میں ابن ابی حاتم رازی نے اور بغوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور ابن تیمیہ منہاج السنہ میں طبری اور ابن ابی حاتم وغیرہ کے بارے میں اس طرح کہتا ہے، یعنی ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ جلد نمبر 7 میں طبری اور ابن ابی حاتم رازی کے بارے میں اس طرح کہتا ہے کہ یہ دونوں ان علماء میں سے ہیں جو جعلی روایات کو نقل نہیں کرتے، اور ان دونوں نے اس حدیث یوم الدار کو نقل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث یوم الدار، حدیث ذوالعشیرہ، حدیث یوم الانذار صحیح احادیث میں سے ہیں۔ اور اسی طرح حاکم نے مستدرک میں، یعنی حاکم نیشابوری مستدرک کے حاکم میں یہ لکھتا ہے کہ واقعہ یوم الدار، حدیث یوم الدار
ان 10 فضائل میں سے ہے کہ جو فقط علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہیں اور مختص ہیں۔ یہ ان فضائل میں سے ایک اہم ترین فضیلت ہے جو مولا کائنات کے لیے مختص ہے اور مولا کے ساتھ خاص ہے۔ اس فضیلت میں مولا کائنات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں یہ عرض کریں گے کہ یہ حدیث یوم الدار اہل سنت کی کن کن کتابوں میں اور کن الفاظ کے ساتھ ذکر ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔